وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب بروز بود کا ماشاء اللہ حزب البہار شریف کے ساتھ دلائل الخیرات شریف کے ساتھ بھی الگ سے درود شریف پڑھا کریں، ہے نا؟ وہ تو خیر اچھی بات ہے۔ بہرحال سوال آپ کا ہے کہ پیر و مرشد اور سلسلے کا فیض مل رہا ہے کس طرح معلوم ہوگا؟ ذی شجرہ طریقت عمل کرتا ہے، یعنی روزانہ شجرہ شریف پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد والے وظائف کرتا ہے، مناجات کرتا ہے اور دیگر چیزیں بھی کرتا ہے۔ اس بصورت ظاہری کوئی فیض نظر آتا اس بصورت ظاہر کوئی فیض نظر آتا تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ چاہتا ہے، لکھا بھی صحیح کرو، جاننا چاہتا ہے کہ یہ ہے کہ فیض کسے کہتے ہیں، فیض کی صورت کون سی ہے، اور اس کو فیض مل رہا ہے یا نہیں کیسے پتا کرے گا؟ جواب عنایت فرمائیں، بڑی نوازش ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھیے، پہلی چیز تو آپ نے لمبا چوڑا سوال کر دیا، مختصر بات تھی کہ میں اپنے سلسلے اپنے پیر کے نقش قدم پر چل رہا ہوں اور سب کچھ عمل وہ کرتا ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے فیض مل رہا ہے؟ بس دو لائنوں کی بات تھی۔ بہرحال آپ نے اپنے روزمرہ کی تمام کام کو گنا کر پھر پوچھا ہے کہ فیض مل رہا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، فیض مل رہا ہے اس کا پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کیونکہ جب کسی بادشاہ کے دربار میں حضرت صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے بزرگ ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں، حالانکہ وہابی دیابنا بھی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ سنیوں کے پیر اور سنی بزرگ ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کیسے پتا چلے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز مقبول ہو گئی؟ بعض لوگوں کو یہ شک و شبہات ہوتے ہیں، یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا بہترین جواب حضرت نے یوں فرمایا کہ جب تمہیں ایک نماز سے دوسری نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ لینا کہ پہلی تمہاری قبول ہوگی۔ اس کی مثال حضرت نے یوں دی کہ جب بادشاہ اپنے دربار میں کسی کو بلاتا ہے، جب اس کا کام پسند آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے اگر آپ کو ذکر و اذکار میں جو ہے توفیق مل رہی ہے کرنے کی، بار بار مل رہی ہے کرنے کی، تو یہ سمجھ لیں کہ فیض کا دریا جاری ہے اور ہمیں فیض مل رہا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ فیض مل رہا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک عمل کا مقبول ہونا، ایک عمل کا محمود ہونا، ٹھیک؟ مقبول ہونے کی جو صورت ہے میں نے بتا دی، اور وہ بھی بزرگوں کے قول سے، اور جواب بھی آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ جواب آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس بندے کے لیے جو اس قسم کے سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ تو مقبول ہونا یہ، اور محمود ہونا یعنی کہ اس میں لذتیں آ جانا، اس میں گم ہو جانا، اس میں کھو جانا، تو اصل جو ہے، مقصود جو ہے نا، وہ مقبول ہونا ہے۔ مثلا ایمان والے سے بروز قیامت پوچھا جائے گا، کیونکہ نماز روزہ ہر چیز ایمان والے کے لیے یہ ہے، بغیر ایمان اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو اس کا کوئی نفع نہیں ملتا، اگر کوئی نیکی کرتا بھی ہے تو اس کو دنیا میں اجر دے دیا جاتا ہے نا؟ بعض لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ غیر مسلم بھی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، تو کیا ان کو بھی آخرت میں کوئی صلہ ملے گا؟ نہیں، ان کو یہیں سب کچھ حساب کر دیا جاتا ہے نا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، سب حصہ یہی ہے۔ آخرت کا حصہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جو ہمیشگی کا ہے، جس کا اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں وعدہ فرمایا، ایمان والوں کے لیے۔ تو عمل کی پرشش جب ہوگی قیامت کے روز،
پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں عمل کیا یا نہیں کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تجھے عمل کرنے میں مزہ آیا یا نہیں مزہ آیا, سرور خشوع و خضوع حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی. سمجھ میں آ رہی. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا دل ہی نہیں لگتا نماز پڑھنے میں, نماز اس لیے نہیں پڑھتے, عبادت اس لیے نہیں کرتے. ارے بھائی مقصود جو ہے نا عمل کا کرنا ہے. اگر تمہیں ایک عمل سے پھر دوسرے عمل کی توفیق مل گئی تو وہ مقبول, وہ مقصود مقبول ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات. پھر تیسرے کی مل گئی تو وہ مزید مقبول ہو جاتا. لیکن محمود جو ہوتا ہے وہ مقصود کی کثرت سے ہوتا ہے. ایک انسان موبائل چلا رہا ہے اور موبائل چلاتے چلاتے اب آپ خود دیکھ لیں جب ایسی عادت لوگوں کو پڑ گئی ہے کہ ہر 5 منٹ میں 2 منٹ میں جب تک موبائل نہیں دیکھنے چین نہیں آتا. اسی طریقے سے جب آپ مقصود پر دھیان دیں گے, جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو مقصود کیا ہوا ہمارا پیدا ہونے کا عبادت. تو مقصد پر جب انسان لگا رہے تو مقصود انسان کو محمودیت تک پہنچا دیتا. عمل میں پھر خشوع اور خضوع آنے لگتا ہے, عبادتوں میں لذتیں آنے لگتی ہیں. اس کی عادت جب ڈل جاتی ہے تو انسان پھر مقصود سے پہلے مقصود سے مقبول ہوتا ہے, مقبول سے پھر محمود ہوتا ہے, پھر محمود صوفیہ کی زبان میں یہ سب چیزیں بتا رہا ہوں, محمود سے پھر مقبول ہو جاتا ہے. بارگاہ خدا بندے قدوس ایک عمل کا مقبول ہونا ہے اور ایک محمود ہو کر خود کا بارگاہ خدا میں مقبول ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں بات. تو پہلے عمل کریں تو توفیق آپ کو مل رہی ہے. یہی وجہ ہے, یہی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے عمل کو قبول کر رہا ہے اور آپ پر فیض برس رہا ہے. شیطان کی یہی چال ہوتی ہے کہ وہ دل میں حربے ڈالتا ہے کہ یار تجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا, ظاہری صورت میں تجھے کوئی اس کا بینیفٹس نہیں دکھ رہا تو عمل کرنا چھوڑ دے. تو بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب وہ چھوڑتا ہے تو کیا پتا اسی منزل پہ اس کو ملنے والا ہو. جیسے مثال کے طور پہ میں نے فجر کی نماز پڑھی تو دعا مانگی قبول نہیں ہوئی, ظہر پڑھی نہیں ہوئی, عصر پڑھی نہیں قبول ہوئی, مغرب پڑھی قبول نہیں ہوئی, عشاء پڑھی قبول نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میں نے ساری نمازیں پڑھ لی, پھر دوسرے دن بھی پڑھی, تو دوسرے دن ظہر میں قبول ہونے والا تھا تو میں نے کہا یار کل تک پڑھی, صبح بھی پڑھی, ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا. لیکن اللہ کے نے تقدیر میں لکھا تھا کہ ظہر میں یہ پڑھے گا میں اس کو دے دوں گا. تو شیطان نے غلبہ ڈالا, انسان نے چھوڑ دیا. تو جب انسان یہ نیت کر لیتا ہے تو شیطان کا یہ حربہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے ذکر, عبادت سے, ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے. تو تم بس ذکر کرو, ذکر مقصود ہے اور مقصود انسان کو محمود بنا دیتا ہے. محمود سے انسان پھر خود مقبول بارگاہ خدا بند قدوس ہو جاتا ہے. اس کو پھر عبادتوں میں لذتیں آنے لگتی ہیں. جس چیز کی انسان کو بار بار کرنے کی بار انسان کرتا رہتا ہے, حدیث آتی ہے کہ پھر وہ چیز آشکار ہونے لگتی ہے. مثال کے طور پہ پتھر کو رگڑتے رہو, چنگاری نکل آتی ہے, اور پتھر کو رکھے رہو تو اس میں سے آگ کیوں نکلے گی. مثال کے طور پہ اسی طریقے سے میں لوگوں سے تعویذ و وظائف کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ عمل خود پڑھو, جو تمہارے دلوں سے ضربیں نکلیں گی, آواز نکلے گی, وہ اثر کرے گی زیادہ, ہے نا. اب تعویذ لٹکا لیا, قرآن مجید لٹکا لیا, اور سب سے مانگتے پھر رہے, اس بابا کا بھی اس بابا کا بھی, ہے نا. تو بس یہی سب چیزیں ہیں. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو. اللہ فضل فرمائے, کرم فرمائے.